العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ آخرین جلد ثالث کا سبق ہے. کتاب الودیعت چل رہی ہے. ودیعت امانت کے بہت سارے مسائل گزر چکے ہیں. آج ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص نے کسی کے پاس امانت رکھی اور اس نے وہ امانت دوسرے کو دے دی. اب پھر وہ امانت ہلاک ہو جائے تو ضامن کون ہوگا، مودع اول یا مودع ثانی؟ ظاہر ہے کہ مودع اول اصل ہے اور اس کو دوسرے کا دینے کا حق نہیں تھا. دوسرے کو دے کر اس نے تعدی کی، زیادتی کی، تو ضمان مودع اول پر امام صاحب کے نزدیک واجب ہوگا. دوسرے سے ضمان نہیں لے سکتا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں امانت رکھنے والے کو دونوں سے ضمان لینے کا حق ہے، مودع اول سے بھی اور مودع ثانی سے بھی. چونکہ جو مودع ثانی ہے اس نے بھی جو سامان لیا ہے اس کو لینا نہیں چاہیے، تو اس نے زمین سے لیا ہے، گویا ایسے شخص سے جس کے اوپر خود ضمان واجب ہو گیا تھا تعدی کرنے کی وجہ سے جب دوسرے کو دینے کا ارادہ کیا. دوسرے سے بھی ضمان لینے کا حق ہے، لیکن دوسرا اگر ضمان دے تو وہ پہلے سے واپس لے لے گا چونکہ اصل مودع اول ہے. لیکن امانت رکھنے والے شخص کو دونوں سے ضمان لینے کا حق ہے. امام صاحب فرماتے صرف مودع اول سے ضمان لے سکتا ہے. رہا مودع ثانی، وہ ید امین سے قابض ہوا، ید زمین سے قابض نے ضمانت والا ہاتھ نہیں بلکہ پہلے شخص کا امانت والا ہی ہاتھ ہے. جب تک نہیں دیا تھا وہ امانت ہی والا تھا، دے دیا، حوالے کر دیا، تب زمین ہے. لیکن اس کے پاس بہرحال امانت ہی ہے اور اپنی حالت پر ہے، اس لیے مودع ثانی ضامن نہیں ہوگا. ایک شخص نے ودیعت رکھی، فودعها آخر، اس نے دوسرے کو ودیعت دے دی، فہلکت ہلاک ہو جائے، فَلَهُ أَن يُضَمِّنَ الْأَوَّلَ، وہ پہلے ہی سے ضمان پہلے سے ضمان لے گا. وَلَيْسَ لَهُ أَن يُضَمِّنَ الْآخر، اس کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے سے ضمان لے، یعنی مودع. یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. لیکن صاحبین فرماتے لَهُ أَن يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ، اس کو جائز ہے کہ جس سے بھی ضمان لینا چاہے. لیکن اگر پہلے سے ضمان لیا تو لا یرجع، پہلا دوسرے سے کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے. لیکن دوسرے سے اگر ضمان لیا تو یہ پہلے سے دوسرا شخص واپس لے گا، چونکہ اس کا کیا قصور ہے، اس دوسرے کا کوئی قصور نہیں، ضمان بھرنا پڑ رہا ہے، تو یہ پہلے سے مودع اول جو اصل ہے اس سے واپس لے. صاحبین کی دلیل سنیے، دونوں پر یہ ضمان کو کیوں واجب کرتے ہیں. گرچہ دوسرا پہلے سے واپس لے سکتا ہے لیکن ابتدائی مرحلے میں دونوں میں سے کسی سے بھی ضمان وصولا جا سکتا ہے. لہو ما انہ قبض المال من ید زمین، ان دونوں حضرات کی صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مال کو اس نے جو دوسرے نے قبضہ کیا ید زمین سے، ضمانت والا ہاتھ، لہذا ضامن ہوگا. جیسے غاصب کا مودع، غاصب نے کسی کے پاس امانت رکھ دی، اس کو نہیں رکھنا چاہیے ایسے غصب شدہ سامان کی امانت رکھ لیا تو جیسے مودع، لیکن وہ بھی بہرحال واپس لے سکتا ہے ضمان دینے کے بعد غاصب سے. وَهَذَا لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِأَمَانَةِ غَيْرِ، اس لیے کہ مالک غیر کے امانت پر راضی نہیں ہوا، پس پہلا یہ تعدی کرنے والا ہوگا تسلیم، حوالہ کرنے سے، اور دوسرے جانب سے جو تعدی ہو رہی ہے قبضہ کرنے کی وجہ سے، دونوں ضامن ہوں گے. فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُ، مالک کو دونوں کے درمیان اختیار دیا جائے گا. غیر انہو ان ضمن الاول، مگر یہ کہ اگر پہلے سے ضمان لے لیا، لم یرجع الی الثانی، دوسرے سے کچھ نہیں لے سکتا، اس دوسرے کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں. لأنه ملکہ بالضمان، اس لیے کہ یہ مالک ہوا ہے ضمان کی وجہ سے. تو ظاہر ہوا کہ یہ پہلے نے اپنی نفس کی ملکیت رکھی ہے، اپنی ذات کی ملکیت امانت رکھی ہے، چونکہ اس پر تو ضمان واجب ہو چکا ہے. لیکن اگر دوسرے سے ضمان لیا ہے مالک نے تو دوسرا پہلے سے واپس لے گا. لأنه عامل اللہ، اس لیے کہ وہ اسی کے لیے کام کرنے والا تھا. حفاظت کا کام مودع اول کو کرنا تھا لیکن وہ کام مودع ثانی کر رہا تھا، لہذا یہ مودع ثانی واپس لے گا جو اس کو ذمہ داری لاحق ہوئی. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انه قبض المال من یدی امین، امین کے ہاتھ سے، یہ امین ہے
لأنه بالدفع لا يلزم، صرف دینے کی وجہ سے ضامن نہیں ہوتا جب تک اس سے جدا نہ ہو جائے، لحضور رأی، اس کی رائے وہاں پر حاضر ہے، لہذا اس کی جانب سے تعدی نہیں پائے گی۔ لیکن جب دینے کے بعد جدا ہو گیا، اب جو حفاظت کی ذمہ داری تھی مدعی اول پر، اس نے اس حفاظت کو چھوڑا ہے۔ جی اوپر بات آئی تھی دینے کی وجہ سے ضامن ہوا، یہ صاحبین کے ذکر، امام صاحب کے ذکر محض دینے کی وجہ سے ضامن نہیں ہوا، دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے، وہ اس سامان کو دیکھ رہا، ہاں دے کر جب جدا ہو گیا تو جو حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر لازم تھی اس نے اس کو چھوڑ دیا، لہذا اب مدعی اول ضامن ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا جو مدعی ثانی ہے فمستمر علی الحالۃ الاولی، پہلی حالت پر وہ قائم رہے گا، ولم یوجد منہ صنع، اس کی جانب سے کوئی عمل نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر ضمان واجب ہو۔ یہ تو ایسے ہی جیسے ہوا کسی کی گود میں کسی کا کپڑا پہنچا دے وے تو بھائی کوئی ضمان نہیں، تو امانت ہے اس کے پاس، یہ اسی حکم مدعی ثانی ہے۔ ایک اور مسئلہ، آگے کا دوسرا مسئلہ، ایک شخص کے قبضے میں 1000 ہے، دو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا ہے 1000، یعنی گویا امانت میں نے رکھی ہے، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا ہے اور اس نے امانت رکھی ہے۔ اب اس میں کئی مسئلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے ابھی قاضی کے قضا کی نوبت نہیں آئی، ایک کے لیے اقرار کر لیتے، ایک کو دے دینا پڑے گا، دوسرے کو کچھ نہیں۔ دوسرا یہ کہ دونوں کے لیے قسم کھا لے ہوئے قاضی کے پاس کہ بھائی نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اور دونوں کے لیے قسم کھا سکتا ہوں، تو بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ متن کے اندر جو مسئلہ آ رہا ہے کہ قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا اور دونوں کے لیے قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے، تو ظاہر دال میں کالا ہے، یقیناً دونوں کی امانت ہے اور اس نے 1000 ضائع کر دیا اور 1000 موجود ہے، لہذا 1000 تو دے دے، دونوں 500 بانٹ لیں گے اور 1000 کا ضمان مزید دینا پڑے گا، چونکہ اس نے قسم کھانے سے دونوں کے لیے انکار کیا ہے، لہذا دونوں کے لیے 1000 واجب ہوگا۔ اور دو مسئلے الگ سے اوپر بتائے، اقرار ایک کے لیے کیا ہے قضاء قاضی سے پہلے تو ایک کے لیے، اور اگر دونوں کے لیے قسم کھا لیا ہے تو دونوں میں سے کسی کے لیے تفصیل آ رہی ہے، آگے دیکھیں، آپ ذہن میں یہ مسئلہ رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ومن كان في يده 1000 فادعاها رجلان، جس کے قبضے میں 1000 ہو، دونوں نے دعویٰ کیا ان میں سے ہر ایک کہ یہ 1000 اس کا ہے اور اس نے امانت اس کے پاس رکھی ہے، اور یہ شخص جس کے قبضے میں 1000 دونوں کے لیے قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے، تو ظاہر ہے 1000 دونوں کے درمیان 500 ہوگا، وعلیہ 1000 اخرى، ایک دوسرے 1000 اس کے اوپر لازم ہوں گے جو دونوں کے درمیان۔ اس کی اب تشریح کر رہے ہیں، بڑی لمبی تشریح ہے، مختصر طور پر سنتے چلیں کہ دعویٰ ہر ایک کا صحیح ہے، لاحتمال ما صدق، دونوں کے سچے ہونے کے احتمال کی وجہ سے، لہذا اب منکر پر قسم واجب ہوگا حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیمین علی من انکر، بالحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مراد ہے، اور ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر قسم کھائی جائے گی، پہلے کے لیے الگ سے دوسرے کے لیے، لتغایر الحقین، چونکہ دونوں کا حق الگ الگ ہے۔ اب دونوں سے الگ الگ، اور قاضی کو حق ہے جس سے بھی شروع کرنا چاہے، وہ بھی ایہما بدأ القاضی، مدعی اول سے چاہے پہلے قسم لے، چاہے مدعی ثانی سے، دونوں میں سے جس سے بھی ابتدا، لتعذر الجمع بینہما، دونوں سے اکٹھے تو نہیں لے جا سکتا، وعدم الاولویہ، اور کوئی اولویت کی وجہ بھی نہیں، ہاں اگر دونوں آپس میں اختلاف کریں، مجھ سے پہلے میرے لیے پہلے قسم کھائی جا، دوسرا بول رہا میرے لیے پہلے قسم کھائی جا، ولو تشاحا اقرع بینہما، تو اب قرآن اندازی کرے گا قاضی تطیبا لقلبہما، دونوں کے قلب کو خوش کرنے کے لیے اور میلان کی تہمت کو نفی کرنے کے لیے کہ کسی کی طرف میلان نہیں۔ ثم ان حلف لأحدہما یحلف للثانی، پھر اگر وہ قسم کھا لے ان میں سے کسی ایک کے لیے، تو اب دوسرے کے لیے فوراً قاضی فیصلہ نہیں کرے گا، دوسرے کے لیے قسم لے، فإن حلف، دوسرے کے لیے بھی قسم، لا شیء لہ، دونوں کے لیے قسم کھا لیا اس نے، بخدا نہ اس کا ہے، خدا کی قسم اس شخص کا بھی نہیں ہے، لعدم الحجہ، دونوں کوئی حجت اور دلیل نہ، وإن نکل، اور اگر انکار کر دیا یعنی دوسرے کے لیے،
پہلے کے لیے تو قسم کھا لیا اور دوسرے کے لیے انکار کر لیا تو سمجھ جائے گا کہ پہلے کا 1000 نہیں دوسرے کا ہے، اس لیے دوسرے کے لیے قسم کھانے سے انکار کر رہا تھا، یقضی لہ، دوسرے کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا لوجود الحجت، دلیل کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَإِنَّكَ لِلْأَوَّلِ، اور اگر پہلے کے لیے انکار کر دیا تو ابھی فوراً فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے اب انتظار کرے، اب دوسرے کے لیے قسم لے گا۔ وَإِنَّكَ لِلْأَوَّلِ، پہلے کے لیے تو انکار کر دیا قسم کھانے سے، تو قاضی ابھی ایک کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا، انتظار کرے گا، تو قسم کھائے گا وہ دوسرے کے لیے۔ وَلَا يُقْضَى بِالنُّقُولِ، یا وَلَا يَقْضِي بِالنُّقُولِ، محض انکار کی وجہ سے قسم نہیں کھائے گا، انتظار کیا جائے گا دوسرے مدعی کے لیے قسم سے۔ بخلاف ما اذا اقر لحظہ، بخلاف جبکہ اقرار کر لیتا ایک کے لیے تو دوسرے کے لیے اقرار کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، لأن الاقرار حجت موجبت بنفسی، اس لیے کہ اقرار خود بذات خود حجت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، فیقضی بها، اقرار کی وجہ سے قاضی فیصلہ کر دے گا۔ اما النقول، بہرحال قسم سے انکار، یہ حجت ہے عند القضاء، قضاء کے وقت، فجاز ان یؤخرہ، مؤخر کرے، تو اگر پہلے کے لیے قسم کھانے سے انکار کیا مدعی اول کے لیے تو ابھی قاضی فیصلہ نہ کرے بلکہ دوسرے کے لیے قسم لے، فینکشف وجہ القضاء، تو فیصلے کی وجہ اب ظاہر ہوگی۔ ولو نقل للثانی، اگر دوسرے کے لیے بھی انکار کر دیا تو اب یقضی بینہما نصفین، قاضی جو ہے دونوں کے درمیان نصف نصف کا فیصلہ کر دے گا، علی ما ذکر فی الکتاب، یا ما ذکر فی الکتاب، جیسا کتاب میں یہی مسئلہ آیا ہے، ابا ان یحلف لاستوائہما فی الحجت، چونکہ حجت میں دونوں برابر ہو چکے ہیں، یا ایسے ہی جیسے کہ دونوں بینہ قائم کر دیتے تو دونوں کے لیے دینا پڑتا، اور 1000 کا تاوان دے گا، چونکہ دونوں کے لیے قسم کھانے سے انکار کیا تو حق دونوں کا ہے، لأن اوجب الحق لکل واحد منہما، اس لیے کہ حق ان میں سے ہر ایک کے لیے ثابت کر دیا اس نے، یا تو بذل، امام صاحب کے نزدیک بذل مانتے ہیں قسم کے انکار کو، اور بھی اقرار، یا اقرار مانیں گے جیسا کہ صاحبین فرماتے ہیں۔ وذلك حجت فی حقی، اور یہ دلیل ہے اس کے حق میں، وبالصرف الیہما صار قاضیا نصف حق کل منہما بنصف الآخر، اور دونوں کی طرف صرف کرنے کی وجہ سے فیصلہ کرنے والا ہو گیا ہر ایک کے حق کے نصف کا دوسرے کے نصف کے بدلے، لہذا تاوان دے گا، ابھی تو آدھا آدھا دونوں کو دے 1000 اور 1000 کا مزید تاوان۔ ولو قضى القاضی للاول، اگر قاضی نے پہلے کے لیے فیصلہ کر دیا حین نقل، تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے قاضی کے پہلے کے لیے، بلکہ دوسرے کی قسم کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن اگر پہلے کے لیے اس نے فیصلہ کر دیا تو امام علی بزدوی کا قول یہ ہے کہ بھائی پہلے کے لیے فیصلہ کر دینا دوسرے کے حق کو باطل بہرحال نہیں کرتا، یہ اس لیے کہ قضاء قاضی ہے، قاضی نے کسی ایک کو مقدم اگر رکھا قسم لینے میں، یا تو اپنی ذاتی رائے سے یا قرآن اندازی سے، اور ذاتی رائے ہو یا قرآن اندازی ہو، اس سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا، دوسرے کا حق باقی رہے گا، لہذا فیصلہ کرنے میں اس کو محتاط رہنا چاہیے، قاضی کو دوسرے کی قسم کا انتظار کرے، پہلے کے لیے قسم سے انکار کر دیا تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے، لیکن اگر قاضی نے پہلے کے لیے فیصلہ کر دیا جس وقت اس نے انکار کیا، امام علی بزدوی نے ذکر کیا ہے جامع صغیر کی شرح میں، انہو یحلف للثانی، دوسرے کے لیے قسم کھائے گا، فَإِذَا نَقَلَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا، اگر انکار کر دیا تو قاضی دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني، اس لیے کہ پہلے کے لیے فیصلہ کر دینا دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتا، اس لیے کہ قاضی نے جو اس کو مقدم رکھا، اما بنفسی، اپنے ذات سے، اپنے اختیار سے، وبالقرع، یا قرآن اندازی کے ذریعے، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الثَّانِي، یہ تمام چیزیں دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی۔ یہ تو امام علی بزدوی کا قول ہے، لیکن امام خصاف فرماتے ہیں قاضی بہرحال مجتہد ہے، اس نے جب پہلے کے لیے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اب وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، گرچہ امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ہدہ کو غلام کی شکل میں ذکر کیا ہے، 1000 روپے ابھی تک جو دعوت چل رہا تھا 1000 کا، لیکن امام خصاف نے فرمایا جو مسئلہ صورت مسئلہ ذکر کیا انہوں نے ایک غلام کے سلسلے میں، لیکن پہلے کے لیے اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا، قاضی مجتہد ہے، اس کا اجتہاد نافذ ہو جائے گا، فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اب دوسرے کے لیے کبھی قسم کی نوبت آئی تو غلام کی قسم نہیں، قیمت کی قسم کھائے گا، چونکہ ان کا مسئلہ غلام کے سلسلے میں جیسا کہ آگے آ رہا ہے، امام خصاف نے ذکر کیا کہ ينفذ قضاؤه للاول، پہلے کے لیے فیصلہ نافذ ہو جائے گا، ووضع المسألة في العبد، لیکن انہوں نے مسئلے کی وضع غلام کے سلسلے میں کی،
वइन्नमा नफज़ा, उसका फैसला इसलिए नाफिज हुआ उसके लाहिक शामिल होने की वजह से महल इज्तिहाद पर, इसलिए कि उलमा में से बाज़ वो हैं जो पहले ही के लिए फैसले के कायल हैं और इंतज़ार नहीं किया जाएगा। क्यों? ये फैसला कसम से इनकार करना गोया ये दलालतन इकरार है, और इकरार वाला मसला ऊपर आ चुका है, एक के लिए इकरार कर लिए तो उसी का हक हो जाता है। ला यहलिफु लिस्सानी, अब दूसरे से कसम नहीं लेगा ये कहते हुए मा हादल अब्दली, मा हादल अब्दुली, ये गुलाम मेरा नहीं है ये, लिअन्न नुकूल ला युफीदु बाद मा सार, इसलिए अगर कसम से वो इनकार करेगा तो ये मुफीद भी नहीं है, चूँकि वो गुलाम पहले का हो चुका है काजी के फैसले की वजह से। तो कसम इस तरह लेगा, क्या इस तरह ले, हल युहल्लिफु इस्तिफाम वाले अंदाज में जिक्र कर रहे, मा लिहादा अलैका हादल अब्दु वला कीमतु, यानी कीमत को शामिल, क्या इस तरह कसम ले, वह हुआ कदा व कदा, इतनी कीमत है या उससे कम है। तो इसमें इमाम खस्साफ ने दो बातें जिक्र की, इख्तलाफ को जिक्र कर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कसम के सिलसिले, कीमत के सिलसिले में कसम ली जाएगी, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नहीं, कसम नहीं ली जाएगी, कसम ही नहीं ली जाएगी दूसरे से। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जो इख्तलाफ है ये एक मूदा वाले मसले पर है कि मूदा जिसके पास अमानत रखी गई उसने अव्वलन अमानत का इकरार कर लिया एक शख्स के लिए, और लेकिन फैसले की वजह से दूसरे को दे दिया, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फरमाया कि जामिन होगा भाई, कहा कि यह अमानत इसका है, यह अमानत इसकी है, उसने इकरार किया ये वदीअत इसकी है, फिर कहा नहीं नहीं ये तो मैंने गलत कहा बल्कि वो उसकी है, और काजी ने एक के लिए फैसला कर दिया, तो जिसके लिए उसने इकरार किया था और बाद में पलटा था बल कहकर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उसके लिए जामिन होगा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नहीं, क़ज़ाए काजी का की बड़ी अहमियत है, मुज्तहिद है वो, इज्तिहाद का दर्जा है, लिहाजा अब क़ज़ाए काजी को बदला नहीं जाएगा और दूसरे के लिए ज़मान वाजिब नहीं होगा। तो इसी मसले की ये छोटी फ़रा है, ये फ़ुरैअतु तिलकल मसला। लिहाजा यहाँ पर खुलासा ये निकला, अब जब काजी ने एक के लिए फ़ैसला कर दिया तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब दूसरे के लिए कसम लेने की ज़रूरत नहीं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ग़ुलाम के ताल्लुक़ से नहीं, लेकिन क़ीमत के बराबर कसम ली जाएगी और क़ीमत उसकी वाजिब होगी। हादिही फ़ुरैअतु, फ़रउन की तस्गीर है फ़ुरैअ, वक़द वक़अ फ़ीह बाज़ुल इतनाब, इसमें कुछ तफसील वाक़ हो गई, इतनाब हो गया, तवालत पैदा हो गई है। वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.